نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1 منٹ کا مدرسہ سبق نمبر 37 ہے۔ نماز کا ترجمہ ہم یاد کر رہے تھے۔ نماز میں قیام میں ثنا اور سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورت کا یعنی 3 آیتیں چھوٹی اور ایک بڑی آیت کا پڑھنا ضروری ہے، اور اس میں چھوٹی صورتوں میں سورہ اخلاص کا ترجمہ دیا تھا، وہ ہم پڑھ رہے تھے۔ تو پہلی آیت ہم نے پڑھی تھی قل هو اللہ احد، قل آپ کہہ دیجئے هو اللہ وہ اللہ احد ایک ہی ہے، اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے، یعنی اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے اور سب لوگ اللہ کے محتاج ہیں۔ لم یلد اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ نماز کی سنتیں، سجدہ میں کوہنیوں کو زمین سے الگ رکھنا، یہ مردوں کے لیے ہے۔ خواتین جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا سمٹ کر سجدہ کریں گی اور کوہنیوں کو بھی زمین پر رکھیں گی۔ کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھنا، سجدے سے اٹھنے کی تکبیر کہنا، سجدہ میں جب اٹھیں گے تو اللہ اکبر کہہ کر اٹھنا۔ بڑے بڑے گناہ جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، اور ایک گناہ بھی اوپر سے نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے، مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائے۔ جان بوجھ کر کسی معصوم انسان کو قتل کرنا، جھوٹی قسم کھانا، رشوت لینا، یعنی رشوت لینا یہ بھی حرام ہے۔ رشوت لے کر، پیسے لے کر کسی کا کوئی کام، ایسا کام کر دینا جو اس کا پہلے سے ثابت شدہ حق ہو۔ گناہ کے نقصانات جو دنیا میں پیش آتے ہیں، ناحق فیصلہ کرنے اور عہد شکنی کرنے سے دشمن کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ ناپ تول میں کمی کرنے سے قحط اور تنگی اور حکام کے ظلم میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ خیانت کرنے سے دل میں دشمن کا رعب ڈال دیا جاتا ہے، یعنی دشمن انسان کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے خیانت کرنے سے۔ اطاعت کے فائدے جو دنیا ملتے ہیں، بعض طاعات مثلا صبر پر جنت کا وعدہ ہے۔ حدیث قدسی میں ارشاد ہے کہ جب اپنے مومن بندے کے کسی پیارے کی جان لے لوں اور وہ ثواب سمجھ کر صبر کرے، اس کے لیے میرے پاس جنت کے سوا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ ہر عمل کی آخرت میں ایک صورت مثالی ہے، جیسے کہ ترمذی شریف کی حدیث سے معلوم ہوا کہ جنت کے درخت سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے۔ لہذا جو شخص چاہے کہ جنت کے بہت سے درخت حصے میں آئیں، وہ ان کلمات کو خوب پڑھ لیا کرے۔ آخرت میں سورہ قل هو اللہ احد کی صورت مثالی محل کی طرح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص قل هو اللہ احد 10 بار پڑھے، اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار ہوتا ہے، اور جو 20 مرتبہ پڑھے اس کے لیے 2 محل تیار ہوتے ہیں۔ پر جو شخص چاہے کہ جنت میں بہت سے محل ملے، وہ کثرت سے قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص پڑھ لیا کرے، تو جتنے نیک اعمال کریں گے اس کی برکات دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے شامل حال ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم کو بھی پورے کے پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔